العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد۔ حضرت اسماعیل شعبان اپنے اصحاب و احباب نو جمع فرما کے چوتھے امام میرے پاس سے چوتھے امام اپنے اصحاب احباب نو جمع کر کے ارشاد فرماوے نا کہ او مہینہ آ چکا ہے جڑا میرے جد بزرگوار دا مہینہ ہے، اور اس مہینے میرے جد بزرگوار ایک شخص نو فرماوے نا کہ مدینہ دیاں گلیاں اعلان کر دے کہ لوگو رسول دا مہینہ آ چکا ہے۔ اسا یا علی مدد آکھن والی قوم ہے۔ اگلی گل سنو میری، رسول اللہ فرماوے نا اس شخص نو کہ مدینہ دیاں گلیاں اعلان کر کہ رسول دا مہینہ آ چکا ہے، کون ہے جڑا روزہ رکھ کے میں مصطفیٰ دی مدد کرے۔ سب تو افضل عمل اس مہینے دے اندر راہ خدا صدقہ کرنا، خیرات کرنا، حسب توفیق ہر شخص کوشش کرے کہ اس مہینے راہ خدا تصدق کرے۔ ہاں ٹھارونجن جڑے بندے توجہ کیتی بیٹھے، معصوم نے ارشاد فرمایا جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے دی پرورش کرے، نشو و نما کرے، اور وہ بیٹا بالغ جوان ہو جائے تو وہ انسان دی اکھی دی ٹھنڈک بن گئے۔ معصوم فرمایا جڑا بندہ شعبان ہی صدقہ کرے، اللہ رب العزت اس صدقے دی نشو و نما فرمائی سی۔ کون فرمائی سی؟ اللہ نشو و نما فرمائی سی۔ تو جدا یہ مومن قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ پیش ہو سی، شعبان اچ دتا ہویا انہا صدقہ احد پہاڑ دے برابر ہے۔ میں پہلے عرض کیتا ہے نا جو کچھ نہ کچھ استفادہ ہونا چاہیے، صدقہ کرنا میرے پاس سے۔ اور دوسرا عمل معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے دے اندر استغفار کرے، استغفار یعنی گناہ دی معافی طلب کرے۔ دو مسنون عمل جنہ جو ایک میں عرض کرنا مناسب سمجھ رہے ہیں، مختصر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بارگاہ خدائز دو جملے آئے، استغفر اللہ ربی واسألہ التوبہ، استغفر اللہ ربی واسألہ التوبہ۔ ایک دفعہ میں پھر آکشاں جنہیں بندے یاد ذہن نشین کرنا چاہنا، استغفر اللہ ربی واسألہ التوبہ۔ سبحان اللہ۔ معصوم نے فرمایا جڑا بندہ 70 دفعہ شعبان اس انداز نال استغفار کرے، یہ دو شعبان ختم ہو سی انہوں نے نامہ اعمال جو گناہ معاف ہو۔ دو عمل تھکے تو نہیں بیٹھے، جڑے اورا پرا بیٹھے ہیں وہ اکا مار کر دینا ہوتا، پوری توجہ۔ تیسرا عمل بھائی جان، کثرت صلاۃ، جتنی زیادہ نماز پڑھے۔ آفس ڈیوٹی ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، ناراض نہ ہوئے میری کام تو پتہ نہیں 5 وقت کے میں پڑھ پڑھے، کثرت دی بات کر رہا ہوں۔ عموماً معصوم نے فرمایا زیادہ نہیں، کم از کم 2 رکعت نماز، لیکن اس نیت نال شعبان دے اعمال دی نیت، اپنے کولو نماز گھڑنی نہیں ہے جی۔ اتائیں کئی بندے آدھے نا یہ مولا دی ولایت شہادت سال سائے نہیں پڑھ رہے، اللہ دے بندہ امیر المومنین تو خدا قسم حضرت دی محبت ساڑی جان ہے، امیر المومنین دی محبت ساڑی روح ہے،
لیکن صرف فقہا فرمائیں جو نماز انہیں پڑھی جائے جو میں معصوم نے حکم فرمائے، اپنی مرضی داخل شریعت جائز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز سنت قربتاً اللہ، اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت سورہ فاتحہ تو بعد 100 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد دی تلاوت، پہلی رکعت بھی دوسری رکعت 2 رکعت ختم ہو جائے، پھر 100 دفعہ آل محمد تے صلوات بھیجے، پوری توجہ رہے، دم درود کرون دی لوڑ نہ پہنچی، یہ میرے الفاظ ہیں، ایدی پیران دیا دکانہ تے نوینا پہنچی، ناراض نہ ہو جائے نا۔ معصوم فرمائے دین جڑا بندہ اس انداز نال 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت سورہ توحید پڑھے، نماز ختم ہو جائے، 100 دفعہ صلوات بھیجے آل محمد، صلوات بھیجن تو بعد معصوم فرمائے دین اللہ اس مومن دیاں 100 حاجات قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اگو کو صلوات تو سب پڑھئے، پچھلے نہیں ڈالے صلوات تو سب۔ کتنے ہو گئے جی؟ ماشاءاللہ لائق کلاس ہے سارے۔ کتنے عمل ہو گئے؟ میرا خیال ہے میں لگ گئی پیا پڑھنا۔ کتنے ہو گئے؟ 3 عمل، میں آکے 4 10 نہیں، تے چوتھا عمل معصوم فرمایا ماہ شعبان اچ روزہ رکھے، سبحان اللہ، ان روزے تے کون بلدات دے بھائی؟ معصوم نے فرمایا کم از کم 3 روزے رکھے، سبحان اللہ، تے فرمایا جلہ 13 14 15 دا روزہ رکھے، 13 14 تے 15 شعبان دے سنتی 3 روزے رکھے۔ رسول کریم فرمایا اس میں صوم الدار دا ثواب ہے۔ کیا مطلب؟ انہیں سمجھے جو میں ساری زندگی ہر روز روزے نال گزار۔ اچھا اس زمانچ میں ہوں روایت بھی عرض کرنا، میرے ذہن چاہیے میں عرض کرنا۔ رسول کریم نے ایک دن 3 سوال فرمائے صحابہ، اے جی میں بھی ہونے پوچھ لے نا، رسول کریم نے بھی 3 سوال فرمائے۔ تو سب بھائی سارے میرے مہربان ہوتا، میں تھوڑا جا بے تکلف ہونا نا، نہیں تو مولی خیر من صاحبہ جان بھائی آخر کے پڑھنا کئی گلہ دا گھاٹا ہونا، مجمع دا گھاٹا ویکھے نا، جس قبلہ صاحب پڑھ رہے ہیں سارے اٹھ کے باہر چلے گئے، مجمع دا گھاٹا و داد دا گھاٹا، ان تو سداد بھی سارے مکائی ہوئے تھے، وہ بھائی میرے نہیں لفظ، وہ آدھے انوات آخر تے پڑھنا لفافے دا بھی گھاٹا۔ اللہ انہاں تے رحمت فرمائے، انہاں دا تذکرہ خیر ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے۔ بڑے صحیح العقیدہ مبلغان، اے بزرگ میں تو بہتر جان دے کہ انہاں اس علاقے چنہ دیا خدمات نشریات کتنی۔ سامین رسول کریم نے 3 سوال فرمائے اپنے صحابہ تو، فرمایا تو آڈیج کوئی ایسا بندہ ہے جڑا ہر رات عبادت خدا گزارے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا ہر رات ختم قرآن دا ثواب حاصل کرے؟ اور پھر فرمایا تو آڈیج کوئی ایسا بندہ ہے جڑا ہر روز روزے دا ثواب حاصل کرے؟ باقی سارے چوک۔ حضرت سلیمان عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہر رات عبادت ہر رات ختم قرآن دا ثواب اور میں ہر روز روزے دا ثواب۔
یہ تو کچھ بندے انہاں کہا یا رسول اللہ یہ چونکہ ہے نا ایران دا تے فارس دا انہاں چ برتری دا احساس ہے یہ میں اپنی برتری ظاہر پہ کرو نے اساں کئی دفعہ انہاں دن دے ٹائم کھاندیا ڈٹھے رات دے ٹائم ستیاں پہ ڈٹھے تھوڑا تھوڑا سیر ہلاؤ بھائی راتی ستیاں پہ ڈٹھے تو بعد جڑا ستا پہ رہے ہوا تو رات ختم قرآن دا ثواب کی میں ہو سی میرا خیال ہے تو صحیح ساڑھا ساتھ چھوڑ محمد والے محمد صلوات ماشاءاللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد اور میں لمبا ہی نہ ہوئیں گے نہ ہوئے جائے بات یہ صفحہ ٹھپن آلے دے میں ہی رہے ہوئے وہ آکھیا بندے آکھیا یا رسول اللہ سلیمان فارسی و نسل ہے تفوق دے برتری دا احساس ہے ورنہ شاہین کئی دفعہ کھاندے لٹھا رات ستیاں پہ لٹھا سبحان اللہ رسول کریم دی جبین رحمت دے آثار بدلے حضرت ڈانٹ کے فرمایا خبردار سلیمان لقمان و امتی سلیمان میری امت دا لقمان ہے سلیمان تو کچھ ہو بھلا عرض کی تھی سلیمان نے یا رسول اللہ میں تو اڑی اترے حدیثہ یاد ہے بلا تجزیہ کریے کہ بلا رل کے سارے ایسی پڑھنا لے بھی عادی ہوئے داد ملے تو مجلس کامیاب تو بندے داد نہ دیں تسا دے فیل پڑی مجلس میں سمجھنا کامیاب مجلس سے وہ ہے کہ جتھو کوئی بندہ ہدایت لے کے جائے یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ سلیمان عرض کی تھی یا رسول اللہ تشا فرمایا جڑا بندہ ہر رات سمن تو پہلے وضو کرے وضو کر کے سین جائے تو ستا پہ آ رہے ان کی ساری رات عبادت خدا ہے میرے سمیت بلا آسا کتنا ہی ثواب آسا تو جی آج تو تہیہ ہو جائے ایک بندہ ہی ایک تو آمادہ ہو جائے تو مجلس کامیاب نہ ہوئی سلیمان آدم یا رسول اللہ تو سب فرمایا جڑا بندہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے 1 دفعہ پڑھے 1 تہائی قرآن 2 دفعہ پڑھے 2 تہائی قرآن 3 دفعہ پڑھے ہون وائی کچھی دے مومنہ دے سنن اگلا جملے رسول اکرم فرمایا یا علی انت مثل قل ہو اللہ احد یا علی تیری مثال میں جو قرآن سورہ توحید ہے یہ تو بندہ کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے ہیں جی ان ماشاءاللہ ساڑھے سٹیج تے تک نشریات ایسی ہیں جو سننا نہیں پتہ لگتا بھئی خالق کون ہے تے مخلوق کون رازق کون ہے تے مرزوق کون ایمیں نا میرے محترم سامعین رسول کریم فرمایا تشریف فرمایا جی میں بندہ 1 دفعہ سورہ توحید پڑھے 1 ثلث قرآن دا ثواب ایمیں ارجدہ بندہ صرف زبانی علی علی کرے اندہ تیسرا حصہ ایمان آجا 2 حصے ایمان کوئی نہیں جی میں 2 دفعہ سورہ توحید پڑھے 2 تہائی قرآن دا ثواب ایمیں ار بندہ زبانی بھی علی علی کرے دلوں بھی علی علی کرے اجاویدہ 2/3 ایمان جی میں 3 دفعہ سورہ توحید پڑھے پورے ختم قرآن دا ثواب ایمیں آر جڑا بندہ زبان نال علی علی کرے دل نال بھی علی علی کرے کہ ان دا پورا کردار بھی علی علی کرے اے بندہ صحیح مومن ہویا صرف زبانی جمع خرچ کرن والا مومن کردار دے حساب نال جڑا پورے کردار نال علی علی کرے
سلیمان عرض کی تھی یا رسول اللہ، میری گفتگو ختم ہو رہی، یا رسول اللہ تسا فرمایا جڑا بندہ 13 14 تے 15 دے روزے رکھے شعبان المعظم، تے ہر مہینے 3 روزے رکھے 13 14 15 دے روزے رکھے، اس نو صوم الدہر دا ثواب۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں 13 14 تے 15 شعبان دے سنتی روزے رکھدا۔ فرمایا جڑا 3 شعبان دے روزے رکھے میں سمجھے میں ساری زندگی ہر روز روزے نال گزارا۔ یہ 4 اعمال میں عرض کی تھے اس مہینے دی عزت حرمت عظمت واسطے سارے مومنین عمل کرسن انشاءاللہ، اور اس مہینے دی عزت عظمت مزید 4 چاند لگ گئے اس وقت جدہ اسے مہینے دی 3 تاریخ 3 شعبان پاک زہرا دی پاک جھولی حسین جیسا حسین بچہ پیدا ہو۔ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گھبراتا نہیں گیا حضرات، اور اس مہینے دی عزت عظمت مزید اضافہ جو اس مہینے دی 15 شعبان 15 تاریخ اس ہستی دی ولادت باسعادت ہے کہ جس دے قدم دی برکت نال زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے۔ اور چونکہ 15 شعبان دے ایام قریب آمن والے میرے محترم سامعین، امام حسین علیہ السلام اس کے علاوہ بھی اس خانوادے دے کئی افراد دی ولادت ہے، لیکن خصوصیت نال امام حسین علیہ السلام دی ولادت باسعادت اور امام زمان علیہ السلام دی ولادت باسعادت بھی سے مہینے چاہے تے ہون کیفیت بڑھ گئی جو ولادت دا لفظ آوے نا کہ کئی مومن آدن بھائی اس چنگا نہیں کیتا ہے جی، انہوں ولادت دا لفظ تنا نہ آکھنا چاہیے۔ اچھا جتنی روایات ہیں انہوں نے وولدہ دی لفظ ہے، وولدہ دا مطلب ولادت ہی ہے نا۔ پتہ ہے کیوں بیچارے بندے وہ اپنی گندی پیدائش نو اہل بیت دی پاکیزہ ولادت تے قیاس کر دینا، اور نہیں میرے بھائی، غیر معصوم دی ولادت اور ہے معصوم دی ولادت۔ غیر معصوم نجس پیدا ہوندے، معصوم طیب تے طاہر پیدا ہوندے۔ اور معصوم اور غیر معصوم دی ولادت دے درمیان دوسرا فرق یہ ہے، غیر معصوم جاہل پیدا ہوندے، معصوم علم لدنی دا عالم پیدا ہوندے۔ بلکہ میں اگلا لفظ بھی آکھ دے ماں میرے محترم، اس مہینے چکے 2 معصوم ہستیاں دی ولادت ہے تو جیدی 15 شعبان جس امام دا تورے آیا ہے، سبحان اللہ، جدہ 15 شعبان میرے زمانے دا امام آیا نا اس لیے، سبحان اللہ، حضرت حکیمہ خاتون 11ویں امام دی پھپھی محترمہ دن جو میں ہر سنتی روزے نال جڑا میں ہن ذکر کیتا ہے سنتی روزے، میں امام عسکری علیہ السلام دے گھر آئی ہیں تو شام دا وقت ہوئے، میں گھر وین دا ارادہ کیتا، امام عالی مقام فرمایا پھپھی اماں آج رات ساڑھے گھر قیام فرماؤ۔ کیوں بیٹا؟ فرمایا آج دی رات 12ویں حجت خدا دی ولادت دی رات ہے۔ حضرت میں حیران نہیں ہے جو آثار ولادت کوئی نہ، لیکن ادھو حکم امامہ میں تعمیل کی تھی، مغربین میں اور نرجس خاتون اکٹھے ادا کی تھی، صبح جدہ نماز شب دا وقت ہویا، سبحان اللہ، بیوی آدم جو میرے ذہن اچھ خیال آیا جو امام دا فرمان بھی بجائے لیکن آثار ولادت بھی نہیں، جدہ ہی میرے ذہن اچھ خیال آیا دوسرے کمرے
مسلح عبادت تے 11ویں حجت خدا دی آواز آئی تو پھی اماں اللہ دے معاملے جلدی نہ کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جناب نرجس دے بدن تے کپ کپی تاری ہوئی. جناب حکیمہ فرمیدن میں نرجس خاتون نو اپنے سینے نہ لایا, قل ہو اللہ احد اور آیت الکرسی دی تلاوت فرمائی. بی بی آدن میں حیران رہ گئی, جن آیات دی تلاوت میں کریں دی ہم شکم نرجس خاتون تو پیدا ہونے والا مولود بھی انہی آیات دی تلاوت کریں. میرا ایک آخری سوال ہے کہ میں سمجھ رہا میں کوئی ظاہر ہوں, میرا تجربہ ہے کہ تسی جلدی چھٹی لینا چاہتے ہو, لیکن سوال تو پہلے ایک جملہ اور سنو. جناب حکیمہ فرمیدن میں امام دی خدمت عرض کی تھی جو اللہ نے تو ان فرزند عطا فرمایا. امام علی مقام اس حجرے چاہے جسے 12ویں حجت خدا دی ولادت ہو چکی آئی. امام نے اپنے فرزند کو ادھے میرے پاس سبحان اللہ منظر کیسا اسی جدہ 11ویں حجت نے 12ویں حجت نے اپنے مبارک ہتھاں تے اٹھایا. اور قبلہ چند لمحات دے مولود نے اپنے امام باپ دے ہتھاں تے قرآن پاک دی آیت نو جھوم جھوم کے تلاوت فرمایا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. جیدہ ترجمہ ہے بندے جو رحمان فرمیدے میرا حتمی ارادہ ہے جنہ لوگاں زمین اچ کمزور بنایا گیا, جنہ لوگاں تے ظلم ڈھایا گیا, ایک وقت ایسا سی میں انہا ہی ہستیاں نو کائنات دا امام بھی بنے سا, کائنات دا وارث بھی بنے سا. او جڑا میں آکھے نا سوال او ہون میں سوال ماشاءاللہ مومنین دی خدمت کیا تسا سارے دعائے ظہور یعنی امام دے ظہور دی دعا سارے مومن کر دیں نا اللہم کن لولی. چلو جنہوں نہ دی ہوئے ہو پنجابی چردو چاہدت ہے نا جو میرا 12واں امام جلدی آ گیا. ٹھیک ہے جی بولو نا, ہر بندہ آدھا ہے نا جو میرا 12واں امام. صرف تسا زیارت دا یہ ارادہ رکھ دے ہو یہ مولا دی فوج اچ بھی بھرتی ہون دا ارادہ ہے انشاءاللہ. سارے مومن مولا دی فوج دے سپاہی بڑھڑے پہ سچیں گے اور سنوایا سا تو تم بڑھڑے جو ہو گئے. مولا دی فوج بھرتی ہون واسطے دنیا دیاں فوجاں جنہیں ہیں ادارے انہاں واسطے شرائط ہیں جو آئی ڈی کارڈ پاکستانی ہوئے, چھاتی اتنی ہوئے یہ نا ہاں جی, عمر اتنی ہوئے, تعلیم اتنی ہوئے. میرا سوال یہ ہے ایسا سارے چاہنے ہیں امام دی فوج بھرتی ہونا, امام دی فوج بھرتی ہون دیا شرائط کیا ہے؟ میرے چند سوال ہیں. بے نماز امام دی فوج بھرتی ہو سی؟ ایمان نال انصاف نال اپنے ضمیر دا فیصلہ. اگو ماہ رمضان آ رہے جڑا ایک بھی روزہ نہ رکھے روزہ خور وہ امام زمانہ دی فوج دا سپاہی. حرام خور سود دا کاروبار کرن والا وہ امام زمانہ دا سپاہی بن سی؟ بولو نا. شراب خور, آوارہ, بدماش, پرائی عزت لٹن والا, لوگاں دی عزت ناموس دی طرف بری نگاہ رکھن والا,
علماء گالی کرنے والا، ساری زندگی علم تو نفرت کرنے والا، یہ امام زمانہ دے سپاہی ہو سکتا؟ میرا خیال ہے ہر بندہ یقیناً اگر اپنے ضمیر تو پوچھے نا اینڈیوں دا ضمیر انہوں اکسی بدماش تے آوارہ زمانے دے امام دے سپاہی نہ حسن، شریف پرہیزگار تہجد گزار زمانے دے امام دے سپاہی حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بھی تساں سارے ماشاءاللہ چاہنے ہیں نا جو زمانے دے امام دی فوج بھرتی ہوئی ہے، دو کم ضروری امام دے سپاہی بنن واسطے، جو بندے دا عقیدہ ہی امام دے حکم دے مطابق ہوئے، عمل بھی زمانے دے امام دے حکم دے مطابق۔ اگر ان دا عقیدہ اور نظریہ درست نہ سی تامیوں امام دا سپاہی نہ بن سکسی، عمل درست نہ سی تامی زمانے دے امام دی فوج بھرتی نہیں ہو سکتا۔ جناب شیخ مفید آدن میں 2 دفعہ خواب امام حسین علیہ السلام دی زیارت مشرف ہویا۔ ایک دفعہ امام دا زخم نال بدن چورا، دوسری دفعہ امام دے بدن چ زخم کوئی نہ، پہلی رات بٹھے زخم چ زخم، میں ساری رات بے قراری گزاری، اگلی رات بٹھے زخم کوئی نہ، میں خوش ہوں، مولا الحمدللہ زخم ٹھیک ہو گئے۔ آدم جدہ میں بٹھے امام دے سینہ اقدس تے 3 زخم باقی ہیں کہ مولا باقی بدن دے زخم تو درست ہوئے، مگر 3 زخم فرمایا وہن بنو امیہ دیا تیرہ تے تلواری دے زخم، شیخ مگر 3 زخم ہوئے جڑے قیامت تائیں باقی رہ سکتے، مولا کے زخم فرمایا پہلا زخم اس بھرا دی شہادت دا زخم ہے جن دے آسرے تے علی دیاں دھیاں کربلا، مرحبا۔ پہلا زخم اس وفادار بھرا دی شہادت دا زخم ہے، سبحان اللہ۔ یہ مرثیہ امام کہیں شہید دی لاش تے نہیں آکھیا، جڑا سرکار عباس دی لاش تے آکھے سن دے رہن دے انہوں پہلا لفظ آکھے نا الان انکسرت ظہری، عباس ہون میری کمر توڑ مقلت حیلتی آباد ہو، سبحان اللہ۔ تواڈی عقیدت تے محبت دے عاشق اللہ قبول فرمائے۔ فرمایا عباس ہوں میرے سہارے ہیلے مگن، لیکن وہ درد بھرا جملہ بھرا دا زخمی سر جھولی چھپا کے اکبر دا مظلوم بابا، بھرا دے زخمی رخسار چم کیا دین، جڑی اکھی تیرے آسرے تے سمدیاں ہن ہو آج تو بعد حسن سے۔ عباس ویر جڑی آکھی تیرے آسرے تے سمدیاں ہو آج تو بعد
نسم سے یارہ دی رات سڑے ہوئے خیمے دے قریب ٹبے دی اوٹ نال بھراواں دے یتیم بال اکٹھے کر کے نکن قبلہ دھن یارہ دی رات آپ عباس بن گئی ہے علی سبحان اللہ مولا دوسرا زخم فرمایا شیخ دوسرا زخم اس جوان پتر دی شہادت دا زخمی جڑا بول دا انہا جو میرا نانا محمد بول دا انہا جو میرا نانا محمد سبحان اللہ ایک لفظ آپ کے آگے بڑھنا چاہتا یہ لفظ بھی علامہ علی نکن قبلہ دل تیاری دا یہ منظر کہیں شہید دے وقت نہیں ہویا جڑا شبیہ پیغمبر دی تیاری دا منظر ہوئے کیویں انہاں فرمائے اوکھا ودا ہوئے حسین دے یوسف دا میں نہیں پڑھدا کتنی دفعہ آئین گئے قبلہ نکن فرمائے دن قدمہ دیا ہاتھ اکبر دے کرنا تھے آئیے مڑ کے ڈٹھے منظر ہا 57 سال دا ضعیف پیو پچھو بھج لانا تو آڈا ہائی کر کے رونا عبادت ہو جائے سبحان اللہ شہزاد واگاں روکین ادن بابا تشاں میں پہلے تو اجازت لئی نہیں فرمیدن میرا لال میں رکیندہ نہیں پیا آخر میں تیرا ضعیف پہ ہوا تو لحظے دا مہمان ہے میری ہکو حسرت فوجہ دے ویندے آتا ہی مڑ مڑ کے میرے پاس ہے جی میں پھر آدھا فوجہ دے ویندے آتا ہی مڑ مڑ کے میرے پاس ہے ویدھون میں تیرے چہرے دی زیارت کریں دا رہا میرا لحظے دا مہمان آباد ہوا سبحان اللہ ایک لفظ باقی مسائب دا رہ گئے پہلا زخم عباس دی شہادت دا زخم دو جا زخم علی اکبر دی شہادت دا زخم سن سو اللہ توڑی عزتہ سلامت رکھے کربلا دا غریب آدھے شیخ تیسرا زخم میری عالیہ بھیڑ دے برکے دا سبحان اللہ بھیڑا دی چادر دا زخم دھیاں دے پردے دا زخم سبحان اللہ روایات تعید کرے دین کربلا دے غریب نو اکبر دی جوانی دا ارمان ہاں مگر ایڈا ارمان نا جیڈا زینب دے برکے دا ارمان ہاں اس واسطے جو گنج شہدان جڑے حسرت بھرے جملے فرمائیں نا ایو جملے ان قوموا عن نومتکم ایوہ الکرام شریفو اپنی ندرہ تو اٹھو وادفعوا عن حرم رسول اللہ اٹھو میرے ترند ویلا آگے اٹھو رسول دیا دھیا دا پردہ بچاؤ ایدمان سب تو زیادہ ارمان بھیڑا دے برکے دہا تو سارے رو پہ ہو آؤ نا میرے نال آکھو میرا غیور مولا تین بھیڑا دے برکے دا ایڈا احساس ہاں اللہ جانے کیا گزری ہو سی جدہ تیرویں ضرب نال تیرا سر جدا ہوئے ادو ایک منحوش آواز آئیے لوٹو تبرکات علیو میں تھوڑا جیا پرسا مومنین دی خدمت پیش کرانا آوات سارے رل کے دعا چمنگ سائیں بسیوں کو جادا توڑے نت دے سنے ہوئے لفظن میں نوا مشاہب کوئی نہیں پڑھنا جنہیں سادات بیٹھن معاف کرے سو جلدے ہوئے خیمے چو جدہ باہر آئیاں سندے رہندے ہو نا میں یوں کو جاگ سکدا کوئی عجیب انداز نال باہر آئیاں کہیں دا سر زخمیاں
سبحان اللہ. حمید ابن مسلم آدھے میں ڈٹھا ایک مستور جڑی بہت جلدی نال جلدے ہوئے خیمے دے قریب ہوئی ہے وقت باہر آوئی وقت قریب ہوئی پھر باہر آندی ہے. میں سوچ رہا ہم کئی قیمتی شے خیمے جو رہ گئی اس بار بار چاون واسطے ہوئی اگو آگ دے شولے سے آدھیا پیا سچیندہ ہم جو داخل ہوئیے جدہ خیمے چھ داخل ہوئیے تا کلی آئی تو سا پہنچ گیا جدہ واپس ولیے کمر جھکی ہوئی اسکنڈ تے ایک جوان دربار مختار جدہ خولی پیش ہوئے مختار حسب عادت پچھیا کمینہ دشا تے کربلا کیڑا ظلم کی تے. سبحان اللہ. صاحب لہوف لکھے جدہ مختار پچھے دشا تے کربلا کیڑا ظلم کی تے یاد جگر تے ہاتھ رکھ میں علی دی دھیدہ برکلت. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سبحان اللہ. تو 1400 سال بعد سن کے رو پیائے مختار نو غشائے آدھے ظالمہ جلدی کر من تفسیر سنا آدھے میں لٹن دے ارادے نال خیمے دے نیڑے آیا میں ڈٹھے ایک بیمارے جد تل چمڑے دا بسترے آدھے میں بسترے لٹے بیمار مود بھار گرم ریت جھڑ پی. سبحان اللہ. اے ظالمہ دے وقت میں خیمے چھ داخل آیا خیمے دے کونے چک پردہ دار مستور کھڑی آئی سیدہ مومنہ ہویا دے میں برکا لہائے من گوشوارے نظر آئے آدھے میں گوشوارے لہائے جو بی بی دے کپڑے خون آلود مختار تڑپ گیا دے ظالمہ جڑے ویلے تولتے داری ہے او کچھ آدھی آدھے ہادی آئی اللہ تیرے ہاتھ دے پھیر کتاک اللہ تینو جہنم دیا گا تو پہلے دنیا بھی آگے جلائے مختار دے دعا دے ہاتھ بلند آئے نادے مدہ اللہ میں تیرا شکر گزارا علی دی دھی دی دعا میرے ہاتھ قبول ہے آدھا جلدی کرائی دے ہاتھ پیر کٹ دیو انہوں آگے جلا دیو. اتھو تائر روایت لفظاً میں آدھا رانا مختار ایک کھولیے تو ہزاروں کھولی جلوہ کجا علی دی دھیدہ برکھا کجائی دے نجس ہاتھ اللہ گوائے علماء فرمے دن ایک پاسے قاتل دا ہاتھا دو دے پاسے علی دی دھیدہ ہاتھائنا وہ ظالم اپنے پاسے چھکینا علی دی دھی اپنے پاسے آدھی آیا حیا کر میں بطول دی دھیا او ظالم میں وڈی پردہ گر او مدد نبی دی دھیا او میری چادر نہ لہا میں زہرا دی دھی. لا لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. اللہم صلی علی محمد